पेज 109 الدین. اچھا ہائی لائٹ کر لو بھائی اس کو. دان یدین الدین, دین, دان یدین الدین. دان یدین الدین کا مطلب ہے جھکنا بھی اور جھکانا بھی, دبنا بھی اور دبانا بھی. یہ ذوی الاسداد میں سے. دیکھو عربی زبان میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جس کے دو متضاد معنی ہوتے ہیں. دین کا مطلب دبنا بھی ہے, دبانا بھی ہے. دین کا مطلب جھکنا بھی ہے اور جھکانا بھی ہے. اس کو ذوی الاسداد کہتے ہیں. اچھا عربی میں کہتے ہیں دینتہم فدانو, دینتہم فدانو, میں نے ان کو جھکایا تو وہ جھک گئے. دینتہم, میں نے ان کو دبایا تو دب گئے. دینتہم فدانو. دیکھو جیسے سورہ رحمان میں ہے وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان, جن الجنتین دان, دونوں باغوں کے پیڑوں کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی اور پھل تمہارے بس میں ہوں گے. تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ انگور کھٹے ہیں. اونچا ہے بھائی, وہ آپ کا ہاتھ نہیں جاتا نا, آپ انگور توڑ نہیں سکے, کہتے بھائی انگور کھٹے ہیں. نہیں, انگور کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے, توڑ لو فوراً. آم اوپر نہیں ہوں گے, بہت زیادہ نیچے ہوں گے, توڑ لو اس کو. جن الجنتین دان, جھکے ہوئے ہوں گے. کسی نے پوچھا بیٹی کا نام کیا رکھوں, میں نے کہا دانیہ رکھ لو, جھکنے والی. دانیہ, جھکانے والی. اب یہ تو ہوتا ہے اس طرح. چلیے آگے. نمبر 1, دین کا پہلا مطلب ہے, ادھر دیکھو ہائی لائٹ کرو اس کو, غلبہ, اقتدار, تسلط اور قوت قاہرہ. دین کا پہلا مطلب کیا ہے؟ غلبہ, اقتدار, تسلط اور قوت قاہرہ. قوت قاہرہ یعنی قوت قہر, زبردستی آپ کے اوپر. سنیے جیسے ابھی کہا نا, زلزلہ آ گیا, روک سکتے ہیں زلزلے کو؟ آل مائٹ. نئے مچالے شکوہ ہے, نئے طاقت گفتار ہے. جبر ہے نا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکستان میں پیدا کیا, کیا کر لیتے آپ, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ مکے میں نہیں پیدا کیا, امریکہ میں پیدا نہیں کیا, یہاں کیا. جبر ہے نا اس کا, اس کی مرضی ہے, جبر ہے اس کا. چلیے آگے. آپ کو لڑکی نہیں بنایا, لڑکا بنایا, اس کی مرضی. آگے جائیے, سنیے آگے. یعنی غلبہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈومیننس اور سوورین, سبجوگیشن, سبجوگیشن اور اوور پاورنگ. دین کا پہلا مطلب یہ ہے ڈومیننس. دیکھو تسلط, غلبہ, اختیار, قوت قاہرہ, فورس. اچھا یہ دیکھو فرمایا گیا افغیر دین اللہ یبغون, کوشچن مارک لگاؤ وہاں, یبغون کے بعد کوشچن مارک. کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون. سوال دیکھو, افغیر دین اللہ یبغون, کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں یہ؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دیکھو اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں ہر وہ چیز جو زمین میں ہے, آسمان میں ہے, طَوْعًا وَكَرْهًا, اپنی مرضی سے یا مرضی کے بغیر. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. ادھر دیکھو طَوْعًا وَكَرْهًا, طَوْعًا لکھ لیجئے, طَوْعًا کے اوپر لکھ لیجئے مسلمان
जिन और इंसान। जो मुसलमान है, सुनिए, अपनी शौक से यहां आप आए हैं ना, अल्लाह की शौक से आए हैं। आपने सबने रोजा रखा है ना, शौक से रखा है, विलिंगली। तौअन का मतलब है, इंग्लिश में लिख लो, विलिंगली, और करहन का मतलब है अनविलिंगली। ये देखो, तुमको जरा तुम लोगों को समझाता हूं, इधर देखो पहले गौर से। अब आपका दिल धड़क रहा है ना, धक 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 धक। ये आपके इख्तियार में है या नहीं है? ये जबरी हुकूमत है, ये करहन है, आपकी मर्जी नहीं चल रही। लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। आप उठ के चले जाइए, मैं बंद कर दूं, मैं नहीं बोलूंगा, मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है। तो एक आपकी मर्जी की दुनिया है, एक पे आपकी मर्जी नहीं चलती। अल्लाह ने कुछ इख्तियार दे दिया और कहीं तक रोक दिया। बिल्कुल, जो एक जबरी दुनिया है, एक इख्तियारी दुनिया है। जबरी दुनिया है वो तौअन है, और देखो अल्लाह के आगे झुके हुए हैं। काफिर भी अल्लाह के आगे झुकता है। अब जब मौत का वक्त आता है तो क्या कहता है काफिर? कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, काफिर भी पैदा होता है, किसकी मर्जी से पैदा होता है? अच्छा, हमारे जिस्म के अंदर भी कुछ चीजें जबरी तौर पर चल रही हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी मर्जी से चल रही हैं। तो कहते हैं कुव्वत इरादी, कुव्वत गैर इरादी, कुव्वत इरादी, कुव्वत गैर इरादी। चलिए अब आ जाइए, अब देखिए सूरह नहल की आयत है, जरा गौर से सुनिए। वलहुद्दीनु वासिबा, एक नया लफ्ज आ रहा है, सुनो। वलहुद्दीनु वासिबन, उसी का दीन है दाइमन खालिसन लाजिमन। इधर देखो, सारी कायनात में जारी और सारी है, उसी का दीन जारी है। वलहुद्दीनु वासिबन, वलहुद्दीनु वासिबा। वासिब की क्या मानी है? देखो, पहली चीज है दाइमन, हमेशा से, दवाम। देखो 1000 साल पहले भी उसी का दीन चल रहा था, 1000 साल बाद भी उसी का दीन चलेगा। दुनिया नहीं बनी थी उस वक्त भी उसका दीन चल रहा था, दुनिया के बाद भी उसी का दीन चलेगा। दाइमन, एटर्नल। नंबर 2 खालिसन। देखो, आमिज़ से पाक, यानी क्या मतलब है? कोई और रोल नहीं कर रहा है, बेटा उसके साथ नहीं है, बेटी उसके साथ नहीं है, बीवी उसके साथ नहीं है। खालिसन, देखो उसी का पावर चल रहा है। नंबर 3 लाजिमन, बेचूनो चरा, अनकंडीशनल, लुजूम के साथ, जबरी तौर पर दीन उसी का चला। वासिब के मानी है, यानी हासिल कलाम क्या है? वलहुद्दीनु वासिबा, वलहुद्दीनु वासिबा। इसका मतलब है अज़ल से उसी की हुक्मरानी है, कायनात की हर चीज़ उसी के आगे सरे तस्लीम खम कर रही है, उसकी फरमा रवाई लामहदूद है, अनकंडीशनल एंड परपिचुअल। यानी कि तुम चाह भी नहीं सकते, अगर अल्लाह ना चाहिए इसको इंडोर्स करिए एक दूसरे को। इस कॉन्सेप्ट को ये दोनों आयात एक दूसरे को इंडोर्स कर रही हैं कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे, और दूसरा ये कि तमाम अहले ज़मीन। हाँ, देखो एक महदूद इख्तियार है, हमको दिया गया है। हम अपनी मर्जी से अपने शहर में पैदा नहीं हुए, ना अपनी मर्जी से अपने शहर में दफन होंगे। कुछ महदूद दुनिया में इख्तियारात है, कुछ पैसे दे दिए गए, कुछ औलाद दे दी गई, कुछ टाइम दे दिया गया, उसी में हम खेलते हैं, उसी के बारे में सवाल होगा। इधर देखो, जबर के बारे, लिख लो ये जुमला, जबर के बारे में सवाल नहीं होगा, इख्तियार के बारे में सवाल होगा। तौअन करहन लिख लिया है ना, जबर के बारे में सवाल नहीं होगा। आप काले हैं तो ये सवाल नहीं होगा कि काले क्यों हैं। आप 6 फीट के हैं तो, या 5 फीट के हैं, 4 फीट के हैं, ये सवाल नहीं होगा। आप आराई हैं तो ये सवाल नहीं होगा कि आराइयों में क्यों पैदा हुए, पठानों में क्यों पैदा हुए, सिंधियों में क्यों, ये सवाल नहीं होगा।
گورے کیوں ہیں، کالے کیوں ہیں، برادری کیا، یہ سوال نہیں ہوگا. سوال یہ ہوگا جو وقت میں نے دیا تھا، جو جوانی میں نے دی تھی، جو اس میں تم نے کیا کیا، جو پیسہ دیا تھا کہاں خرچ کیا. اختیار کی جو دنیا ہے، اختیار کی دنیا میں سوال ہوگا. جی بیٹا. اگر آپ 2-3 مہینوں کی چیز بات کر لیں کہ اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو کتنا دے رکھا ہے، چلو 2-3 مہینوں کی بات کریں. کتنا اختیار دیا ہے؟ اختیار کیا ہے انسان کو؟ دیکھیے وہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کیا اختیار ہے. وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. آپ یہاں آئے ہیں نا اس کانفرنس میں، 1 مہینے کے کورس میں، آپ نے یو ہیو ایکسرسائزڈ یور فری ول. آپ کتاب خریدی ہے، آپ نے اپنے اختیار استعمال کیا ہے. آپ نے اپنے دفتر کو دوسروں کے حوالے کیا ہے، آپ نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے. آپ بیوی کو بتا کے آئے ہیں، بچوں کو بتا کے آئے ہیں کہ میں یہ جا رہا ہوں، یہ کرنا ہے، میرے یہ گول ہیں. تو یہ آپ اپنی آزادی کا استعمال کر رہے ہیں اور صحیح استعمال کر رہے ہیں. سر اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے حکم سے کوئی اور بندہ بھی آپ کے اوپر اسی طرح، یعنی کہ جابر کا مثال کے طور پہ میری فری ول یہ ہو سکتی ہے، آئی کین اسٹیپ آؤٹ، ابھی میں جا سکتا ہوں باہر، لیکن یہاں کی مینجمنٹ مجھے نہیں جانے دے گی، تو میری فری ول یہاں کنسٹرین آ جاتی ہے. تو اللہ کے علاوہ بھی کنسٹرین سوسائٹی کے اندر بھی اللہ نے لگائے ہیں. ہاں وہ قطب صاحب ہیں نا، وہ بھی کرتے ہیں کنٹرول پوری دنیا کو. قطب الاقطاب صاحب بیٹھے ہوئے نا، غوث اعظم دستگیر بھی کنٹرول کرتے ہیں دنیا کو. کیوں نہیں کرتے؟ یہی تو عقیدہ ہے مشرکوں کا. حضرت پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، قطب عالم ہیں، قطب عالم. یہی تو آفت ہے جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں بھائی. ہاں جی جی. کس کو؟ ہونا نہیں چاہیے، ہونا تو نہیں چاہیے. اپنے آپ کو بندہ سمجھ لو نا، اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دو نا، اس کی مرضی پہ چلو. محبوبہ کے لیے تو کہتے ہیں چاند تارے توڑ کے لے کے آؤں گا تیرے لیے. کرو، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے تمہاری. چلے آگے جائیے بھائی. اب سنیں، دین کا پہلا مطلب کیا تھا؟ دین کا پہلا مطلب غلبہ، تسلط، ڈومیننس، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا. اب آ جائیے، دین کا دوسرا مطلب ہے اطاعت، بندگی، فرما برداری، ماتحتی اور غلامی. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اسی کو پکارو. دیکھو وَادْعُوهُ، اسی کو پکارو، اسی سے دعا کرو اللہ سے. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، غلامی کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے. غلامی میں ملاوٹ نہ ہو، آمیزش نہ ہو، اڈلٹریشن نہ ہو اس میں. دیکھیں، اسی کو پکارو، اپنی فرما برداری کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. دیکھیے ادھر دیکھو، آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری ہی نوکری کرتا ہوں، کوئی باس اور نہیں میرا، ایک ہی جاب کر رہا ہوں. ایاک نستعین، دوسروں سے تنخواہ کیوں لوں؟ تجھ سے تنخواہ لوں گا، تجھ سے مانگ رہا ہوں، دے پیسے. 5 وقت کی نماز پڑھ چکا ہوں، دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرا نوکر ہوں، تیرا غلام ہوں، تیری نوکری کی ہے نا، تنخواہ دے. دوسروں سے مدد کیوں مانگوں؟ تجھ سے مدد مانگتا ہوں. ایاک نستعین، کسی اور سے نہیں مانگتا میں. دیکھو لیجیٹیمیسی آف دعا، استحقاق دعا. اچھا آپ کو کیا حق پہنچا اللہ سے مانگنے کا؟ بتاؤ. آپ کہتے ہیں اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے وہ دے. آپ کو حق کیوں پہنچا؟ بھائی تو نے کچھ کیا ہو تو مزدوری مانگنا. تو نے کیا کچھ نہیں، مزدوری مانگ رہا ہے.
नौकरी किए बगैर मजदूरी मांग रहा है, रोजे तूने नहीं रखे, नमाज तूने नहीं पढ़ी, बीवी का तूने ख्याल नहीं रखा, बीवी को मेहर नहीं दिया, कहता है कि अल्लाह मुझे ये दे, मुझे वो दे, तेरा हक ही नहीं बनता। वैसे वो बगैर फरमाइश के दे रहा है तुझे, काफिर को भी देता है। देखिए, चलिए आगे, दीन का तीसरा मतलब है शरा। देखो, शरिया, कानून। हाँ भाई, वो कहाँ गए हमारे शरिया के आदमी बैठे हुए ना नेशनल असेंबली के, हमारे लॉ, दीन, उसूल, रूल्स, उसको भी दीन कहते हैं। ज़ाब्ता, रेगुलेशन, तरीक़ा, प्रोसीजर, उसको भी दीन कहते हैं। रस्म, कस्टम्स, देख रहे हैं दीन। देखो, पहला मतलब दीन का क्या है? गलबा और तसल्लुत, डोमिनेंस। तीसरा मतलब क्या है? झुकना, ओबीडियंस, इताअत, फरमाबरदारी। तीसरा मतलब क्या है? लॉ, रूल, कस्टम्स, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस, शरिया। देखिए, हजरत यूसुफ ने मिस्र में अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया, हालांकि वो फलस्तीन के शहरी थे। अब मिस्र में उनको रोक नहीं सकते थे वो। उन्होंने एक इल्हामी तदबीर से काम लिया, क्योंकि मिस्र के कानून में उनको रोकने की इजाज़त नहीं थी, यानी ही कुड नॉट डिटेन हिम इन इजिप्ट विदाउट एनी रीज़न। तो अल्लाह ने कहा कि भाई इनको रोकने की एक तदबीर, किदना लि यूसुफ, अल्लाह ने तदबीर सुझाई उनको, किदना, हमने तदबीर सिखा। तो अल्लाह कह रहे थे को, मा काना ली याखुज़ा अखाहु फी दीनिल मलिक, मा काना ली याखुज़ा अखाहु फी दीनिल मलिक। वो अपने भाई को रोक नहीं सकते थे दीन मलिक में, यानी मतलब ये है कि मिस्र के कानून के तहत दीन मलिक, इजिप्शियन कानून। यहाँ दीन का क्या मतलब है? इजिप्शियन लॉ। हजरत यूसुफ अपने भाई को नहीं रोक सकते थे, तो फिर उनको क्या किया? उन पर केस बना दिया, केस बना दिया, प्याला चोर केस बना के उनको डिटेन कर लिया। अब बाकी तहकीक होगी कि चोर है नहीं है, बात की बात है, पहले तो अंदर तो करो भाई। वहाँ क्यों? भाइयों से, भाई जो है वो दूसरी बीवी का है, तो जाहिर है कि वो हसद करते थे, तो रोक लिया उनको, भाई को। अल्लाह ने तदबीर सिखाई। तो यहाँ दीनिल मलिक का मतलब क्या है? मिस्री कानून, मिस्री लॉ। उस वक्त मिस्र का जो कानून था, हर जगह दीन के साथ ही तुम्हारा दिमाग जो है दीन के साथ चला जाता है। दीन का मतलब तुम लोग करते हो रिलीजन। कुरान में कहीं दीन का मतलब जो है दीन उस माने में, रिलीजन के माने में इस्तेमाल नहीं हुआ। चलो आगे, सूरह नूर की देखिए आयत है, गौर से सुनो, आयत नंबर 2। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। देखो, लड़की गैर शादीशुदा ज़ानी, लड़का गैर शादीशुदा ज़ानी, दोनों को 100 कोड़े मारो। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दतिन। उसके बाद वला ताक़ुसकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, फ़ी दीनिल्लाह। देखो, अब सज़ा देते वक्त फ़ी दीनिल्लाह राफ़त न आने पाए। लिख लो राफ़त। राफ़त का मतलब है तरस खाना, तरस, तरस नहीं तरस, और बरस नहीं बरस, बरस। बरस का मतलब वो बीमारी होती है, बरस। बरस जो है 4 साल, 5 साल, 4 बरस, 8 बरस। इधर देखो, अब आपने क्या किया? लड़के को पकड़ लिया, अब उसको लड़की को पकड़ लिया, अब 100 कोड़े मार रहे हैं।
अब उसको 50 कोड़े मारे, उसके रो रही है, खून निकल रहा है, रो रही है। कहते हैं यार चलो बस 50 मार दिए ना, काफ़ी है। अल्लाह कह रहा है ला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, फ़ी दीनिल्लाह। अल्लाह के दीन के वक्त तुम्हारे दिल में हमदर्दी का जज्बा ना आने पाए, तरस खाने का जज्बा ना आने पाए। फ़ी दीनिल्लाह, सुनो, फ़ी दीनिल्लाह का मतलब है फ़ी शरीयतिल्लाह, फ़ी तनफ़ीज़ शरीयतिल्लाह। लिखो भाई, इधर देखो बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ देखो। फ़ी दीनिल्लाह का मतलब क्या है? देखो देखो, फ़ी क़ानूनिल्लाह, दीन का मतलब यहाँ क्या है? कानून। फ़ी शरीयतिल्लाह। और मज़ीद देखो, तुमने महज़ूफ़ का पूछा था ना, हमज़ा, अब हमज़ा ये देखो, फ़ी दीनिल्लाह, फ़ी तनफ़ीज़ी क़ानूनिल्लाह, तनफ़ीज़ छुपा हुआ है, यानी कानून की तनफ़ीज़, सज़ा की तनफ़ीज़ के वक्त तुम्हारे दिल में तरस का जज्बा ना आए। समझ गए? यहाँ दीन इल्लाह का क्या मतलब है? दीन का मतलब क्या है? कानून है। यहाँ दीन का तर्जुमा मजहब ये ना करो, तसल्लुत गलबा ये ना करो। अच्छा आगे जाइए, अगले पेज पे चले जाओ जरा। दीन का चौथा मतलब है जज़ाए अमल, बदला, मुकाफात, फैसला, हिसाब, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कंपनसेशन, अकाउंटेबिलिटी। देखो अरबी में कहते हैं कमा तदीनु तुदान, हाईलाइट करो, कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कमा तदीनु तुदान। अच्छा इधर देखो, मालिकी यौमिद्दीन, जजा और सजा के दिन का मालिक, दीन के दिन का मालिक है। दीन का क्या मतलब है? जजा और सजा के दिन का मालिक है। देखो इन्न दीन लवाक़े, इधर देखो भाई, इन्न दीन लवाक़े, दीन वाक़े होके रहेगा, क़यामत आके रहेगी, जन्नत मिल के रहेगी, दोज़ख मिल के रहेगी, जज़ा मिल के रहेगी, सज़ा मिल के रहेगी। इन्न दीन लवाक़े, दीन वाक़े होके रहेगा। कुरान को समझो यार, वो दीन के साथ ही आप वहाँ ठोक देते हैं, इसलिए पहले इस्तिलाहों को समझो, कुरान समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ये तमहीदी जो लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ, बिफोर यू एंटर कुरान, ये टर्मिनोलॉजी को पहले समझो। टर्मिनोलॉजी समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो, अब रब्बुल अर्श, अब तुम्हें मौलवी ने पट्टी पढ़ाई ना, रब का मतलब है पालने वाला, रब्बुल अर्श, अर्श को पालने वाला। मतलब यहां पालने वाला, अर्श को कोई पालता है तो अर्श को कोई दूध पिलाता है, कोई उसको, अर्श का मालिक, रब का मतलब है मालिक, अर्श का मालिक है वो, अर्श पे इख्तियार रखता है, अर्श का हाकिम है वो। तो हर जगह आपने एक तर्जुमा ले लिया। अच्छा मालिक यौमिद्दीन का क्या समझे आप? जज़ा और सज़ा। आगे जाइए, अब यहाँ आइए, देखिए दीन का इस्तिलाही मफ़हूम, इधर देखिए कुरान मजीद में मुंदरजा बाला चारों मफ़हूमात को समेटते हुए दीन का लफ्ज़ एक जामे इस्तिलाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। अब कुरान में हुआ यह है, बाज़ जगह दीन ये चारों मतलब को ले के समेटते हुए पांचवें माने में इस्तेमाल हुआ है। जैसे देखो, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम,
بلا شبہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام، صرف اسلام دین۔ اب یہاں دین سے کیا مراد ہے؟ دیکھو، دین سے مراد یا غلبہ ہے، یا دین کا مراد قانون ہے، یا دین کا مراد محکومیت ہے، یا دین سے مراد جو ہے جزا و سزا ہے۔ اب آگے آ رہے ہیں، ذرا سمجھو، ذرا ہولڈ کرو، ذرا صبر کرو۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دیکھو، پہلے ایجابی اور سلبی دونوں طریقوں سے وضاحت کر دی گئی کہ اسلام ہی دین ہے، اسلام ہی قبول کیا جائے گا، اسلام کے علاوہ دیگر تمام نظریے اور نظام ہے عقائد عمل مسترد کر دیے جائیں گے۔ پہلے میں کیا کہا گیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسرے میں کیا کہا گیا؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ پہلے میں کیا کہا گیا؟ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام۔ دوسرے میں کیا کہا گیا؟ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ رد کر دیا جائے گا۔ جی ریلیجن کے معنی میں نہیں ہے؟ نہیں یار، تم وہی مولوی ہو نا، تم آگے آؤ، ذرا ٹھہرو اب یہاں، اب ذرا سنو، آگے جاؤ اگلے صفحے پہ۔ دین کی اصطلاحی تعریف۔ اب دیکھو، یہاں چار چیزوں کو ملانا ہے آپ کو۔ دیکھو، چار چیزوں کو ملانا ہے یہاں۔ دیکھو یہاں پیج نمبر 112، یہاں دین سے مراد ایک ایسا مکمل نظام حیات ہے جس میں انسان اللہ کی حاکمیت، غلبہ اور تسلط، اپنی بندگی اور محکومیت کو تسلیم کرتا ہے، اور اس کے قانون جزا و سزا، جنت و دوزخ کو مان کر اس کے دیے ہوئے قانون اور اس کی شریعت پر عمل عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ گویا ادھر دیکھو، بورڈ کی طرف سمجھاتا ہوں، دین اپنے اندر توحید، آخرت، اسلام اور شریعت چاروں تصورات پر مشتمل ایک جامع نظام زندگی ہے۔ ادھر دیکھو، بورڈ کی طرف دیکھو، سمجھ میں آئے گا تم کو۔ دیکھو، دین کا پہلا مطلب کیا ہے؟ حاکمیت۔ دین کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ محکومیت، غلامی ہے نا، اوبیڈینس۔ تیسرا مطلب کیا ہے؟ قانون۔ چوتھا مطلب کیا ہے؟ جزا و سزا۔ اگین، یہ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز یہ توحید ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ آخرت۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام۔ اس کو کہتے ہیں سبمیشن۔ یہ کیا ہے؟ لا، شریعت۔ اب یہاں دین جو ہے ایک اصطلاح ہے، ایک ایسا سسٹم ہے جس میں آپ توحید کو مان لیتے ہیں، آخرت کو مان لیتے ہیں، اور اللہ کی غلامی اختیار کرتے ہوئے اس کے قانون پر مرتے دم تک عمل کرتے ہیں۔ توحید کو مان کر، آخرت کو مان کر، اللہ کا اپنے آپ کو غلام سمجھ کر، اس کا بندہ سمجھ کر، احساس غلامی کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کے قانون پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، قانون سنیے، قانون کیا ہے وہ ذرا اس کو بھی سمجھ لو پہلے۔ یہ سمجھ گئے؟ اتنا سمجھ گئے آپ لوگ؟ اچھا ادھر دیکھو، یہ اب وہ ہمارا جو علی ہے نا، وہ مولوی ہے، اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ ادھر دیکھو، وہ کہہ رہا ہے اس کے دل میں ایک کانٹا ہے، وہ کانٹا دور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کہنے لگا یہی تو مذہب ہے، کہہ رہا ہے وہ۔ ادھر دیکھو، پہلے سے ادھر غور سے سنو۔ اب اللہ، دیکھو کاپی پہ لکھ لو تم، اللہ کے
متفرق احکامات، اللہ کے متفرق احکامات. پہلے اس کو ذرا سمجھو تم. اچھا اللہ کہہ رہا ہے، اب یہ تم بالغ ہو گئے نا، اللہ کہہ رہا ہے احتلام ہو گیا، وہ کہتا ہے غسل کرو. اچھا ہوا خارج ہو گئی، کہتا ہے وضو کرو. اچھا نماز کا وقت ہو گیا نا، کہتا ہے وقت پر نماز پڑھو. اچھا عورت ہے ناپاک ہے، کہتا ہے حیض ہو گیا، حیض میں نماز معاف. نماز معاف ہو گئی. چلو حکم دے رہا ہے نا. اچھا آپ امیر ہو گئے، آپ کو کہہ رہا ہے دولت آ گئی آپ کے پاس، 2.5% دے دو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے شادی کرو. تم اکیلے نہیں رہتے، شادی کرو شادی کرو. وَانْكِحُوا الْأَيَامَ، کوئی معاشرے میں اکیلا نہ رہے. بچی بڑی ہو گئی، رشتہ آ گیا، شادی کر دو. چھڑا نہیں رہے کوئی، اکیلا نہ رہے کوئی. شادی کرو شادی کرو. النکاح من سنتی. اس کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہاری شادی میں رکاوٹ تو نہیں ہے؟ اچھا ادھر دیکھو. اب اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے یہ سر وہ شادی آپ کو کہہ رہے تھے شادی کر لو، تو میں نے کر لی شادی، لیکن وہ جیسے انہوں نے کہا نا وہ دبنے والی نہیں ہے، دبانے والی ہے. تو پھر جھگڑا روزانہ ہو رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے طلاق دو، لیکن صرف ایک دو. اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایک دے کے 3 مہینے ایک بیڈ روم میں رہنا. اس کو گھر سے مت نکالو، گھر میں ہی رکھو اس کو. 3 مہینے ایک ہی بیڈ روم میں رہیں گے دونوں. ایک طلاق دے دو، دیکھو 3 مہینے میں کیسی بیہیو کرتی ہے. اگر اچھی ہو گئی معافی مانگ لی، رجوع کر لو اسے. طلاق کا حکم بھی در. اچھا اب شوہر جو ہے وہ 420 ہے. اب وہ بیوی پریشان ہے کہ کہاں پھنس گئی میں. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے تم خلا لے لو. اچھا شوہر نامرد ہے، نامرد ہے تو کیا کریں؟ تو چاہو عدالت میں جا کے بتاؤ کہ بھائی یہ نامرد ہے، میں نہیں رہتی اس کے ساتھ. اچھا بعض وقت سائیکی پرابلمز ہی ہوتے ہیں نا. میرے ایک شاگرد تھا، شاگرد وہاں رحیم یار خان کا شاگرد، اس کا فون آیا ہے میرے پاس شادی کے بعد. شادی کا رقع آیا، اس کے بعد 2-3 کے بعد فون آیا جی صاحب ایک مسئلہ ہے. میں نے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے کہ بیوی قریب آنے نہیں دیتی. تو میں نے کہا ایسا کرو تم اپنی والدہ سے بات کرو. ٹھیک ہے نا. تو اور اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے. کل پھر مجھے فون کرنا. اس نے کہا 2 دن کے بعد فون آیا کہ والدہ سے بات کی، کام نہیں بنا. میں نے کہا ایسا کرو اس کو لے کے اپنی والدہ کے ساتھ اس کی والدہ کے پاس جاؤ، اپنی ساس کے گھر جاؤ اور ساس کو سچویشن بتاؤ ساری. خیر وہ 4-5 دن کے بعد اپنی ساس کے پاس وہاں کی، وہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. تو اچھا وہ ایک نفسیاتی ہوتی ہے بیماریاں کچھ ایسی کہ وہ بعض وہ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے. وہ سائیکی جیسے مینٹل ہوتے ہیں نا، جو شیزوفرینیا وغیرہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ڈس آرڈر ہے، مینٹل ڈس آرڈر ہے. یہ جیسے یہ نرگسیت ہے نا، نرگسیت جانتے ہیں آپ؟ یہ جو عمران خان ہے یہ نارسسٹ ہے. یہ خود پسندی بھی، اور میں اور سب چھوٹے، یہ چوہے ہیں، یہ چوہے ہیں، 3 چوہے چلے نکلے شکار کرنے چلے شکار، سمجھے؟ یہ سب کو نیچا، یہ سب گھٹیا ہیں. سب میں
मैं सबसे बड़ा हूँ मैं। अच्छा ये क्या होता, ये इनमें आजिज़ी नहीं होती, ये कभी रोते नहीं, कभी आप इनके सामने कभी अल्लाह ये मुल्क बहुत हमारे मुल्क की मदद, कभी दुआ नहीं करने देखा गया होगा इनको। ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, दे नेवर बेंड, दे नेवर सरेंडर, दे नेवर गिव अप। अल्लाह के सामने भी नहीं झुकते ये, लेकिन कब्रों पे झुक जाते। अच्छा चलिए जी, उसका क्या होता है? अच्छा इधर देखिए, हाँ उसके बाद ये हुआ कि वो तलाक हो गई, उसने फिर दूसरी शादी कर ली, मसला क्या था? वही साइको प्रॉब्लम्स। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर्स ने कोई मुझे वो इस्तिलाह बताई, मैं भूल गया हूँ कि क्या इस्तिलाह है। देयर इज़ ए मेंटल डिसऑर्डर जिसमें औरतें वो नफरत करती हैं। अच्छा मर्दों में भी इस तरह की डिसऑर्डर हो सकता है। अच्छा मर्दों में भी इस तरह की होती है। अच्छा उनको सुनिए, उनको कहते हैं कि शादी करो, कहते हैं मैं नहीं करता। औरतों से उनको चिढ़ सी होती है उनको। अल्लाह का एक निज़ाम है, देखो जी। वो तुम देखो। अच्छा मेरी किताब आ रही है, ये जो है इसके बारे में, जिसका नाम है तीसरी जिन्स का कोई वजूद नहीं है। तीसरी जिन्स का कोई वजूद नहीं, इस्लाम तीसरी जिन्स को नहीं मानता। अच्छा उन लोगों ने कहा है 5-6 होती हैं, एक औरत है, एक मर्द है, एक फुलां है, एक फुलां है, एक फुलां है, 10 किस्म के जेंडर्स हैं। खाने वो कहते हैं सेंसस में इतने खाने बनाओ, हम नहीं मानते इसको। सेंसस में 2 ही खाने हैं। अल्लाह ने खलक़ ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, समझ गए? 2 ही हैं, ज़ौजैन है बस। चाहे वो कमज़ोर ही क्यों ना हो, कमज़ोर मर्द हो या कमज़ोर औरत हो, है ज़ौजैन। लंगड़ी औरत हो या लंगड़ा मर्द हो, है तो मर्द या औरत। हाँ एक आंख नहीं है समझो, मर्द है ना, कमज़ोर है जिनसी एतबार से, तब भी मर्द है वो। मतलब आप कह रहे हैं किसी और कैटेगरी में फेंकने की बजाय उनको हकीम के पास फेंकने के बजाय नहीं, फेंका ही अल्लाह ने आपको, या तो इधर फेंका है या इधर फेंका है, दरमियान में नहीं फेंका आपको। चाहे कुछ कमजोरी हो आपको, चाहे इधर कमजोरी हो या उधर कमजोरी तो हो सकती है। डिसेबिलिटी कहेंगे हम उसको। हाँ डिसेबिलिटी हो सकती है, वो दुरुस्त भी हो सकती है, बाज़ औक़ात दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन है या तो इधर है या उधर है, तीसरी जगह कोई जगह नहीं है आपके लिए। चलिए अब आ जाइए, अब नाप तोल है, इसका भी हुक्म देता है अल्लाह ताला। अच्छा सूद है, देखो सूद का भी हुक्म देता है अल्लाह ताला। इसके बाद कहता है दीवानी कानून देता है आपको, सिविल। उसके बाद फौजदारी कानून देता है, क्रिमिनल। अभी पढ़ी ना हमने आयत कौन सी, जानी को और जानिया को 100 कोड़े मारो। अब इधर देखो भाई अली, तुम बात को समझो, ये दीन है। अच्छा अब अमेरिका क्या कहता है आपसे, गौसल करना चाहते हैं, वुज़ू करना चाहते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। नमाज पढ़ना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। सूद पे पाबंदी, नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सूद का इस्लाम से क्या ताल्लुक है, सूद का मजहब से क्या ताल्लुक है। अच्छा आप कह रहे हैं कि बाजार में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो हु इज गॉड टू गिव इकोनॉमिक टीचिंग्स? खुदा कौन होता है सूद को हराम करने वाला? हम पार्लियामेंट में फैसला करेंगे। अच्छा वो क्या कह रहे, सुनिए, खुदा कौन होता है शादी के बारे में बताने वाला? हम बनाएंगे पार्लियामेंट में कानून, मर्द की मर्द से हो सकती है, औरत की औरत से हो सकती है। देखो व्हाट इज सेक्युलरिज्म और दीन क्या है, उनके मजहब क्या चीज है। सुनिए, मजहब यह है कि जाती जिंदगी में आप कुछ चीजें हैं, इन योर प्राइवेट लाइफ
پرائیویٹ لائف میں آپ کچھ پوجا پاٹ کرتے ہیں، کر لو بھائی، نماز پڑھنا ہے اس کی نماز پڑھ لو، پوجا کرنا ہے پوجا کر لو، کراس کے سامنے کراس یوں کرنا ہے کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، دعا کرنا ہے کر لو۔ اچھا مغفرت کی دعا نہیں کرنا چاہتے، 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لو۔ کتنی 2 منٹ کی خاموشی؟ اچھا خاموشی سے کیا ملے گا آپ کو؟ لڈو ملے گا؟ بھائی تمہارا دادا مر گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، دادا کی مغفرت، اللہ دادا کی مغفرت کر دے، قبر کے عذاب سے بچا، جنت سے بچا، جنت عطا کر، دوزخ سے بچا۔ اس کی وجہ سنیں، 2 منٹ کی خاموشی دادا کے لیے۔ 2 منٹ کی خاموشی سے تمہارے دادا کو کیا ملے گا بھائی؟ یہ جو سیکولر رولز ہے نا، یہ جو تہذیب آپ پر مسلط کی جا رہی ہے، تم ذرا لوگ سوچو، تم لوگ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں کو یہاں تو اللہ سنیے، یہ وہی خدا ہے جو آپ کو غسل کا حکم دے رہا ہے، حیض کا حکم دے رہا ہے، نماز کا حکم دے رہا ہے، یہی سود کو حرام ٹھہراتا ہے، یہی آپ کو کہہ رہا ہے کہ زانی کو کوڑے لگاؤ۔ وہ کہ امریکہ کہہ رہا ہے زانی کو کوڑے، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، 21ویں صدی میں کوڑوں کی سزائیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ دیکھ رہے ہیں؟ چلیے جی، اچھا ادھر دیکھیے، اب اقامت دین، دیکھو اقامت دین ایک اصطلاح ہے، قرآن میں آئی ہے۔ اقامت دین 2 لفظ ہیں، اقامت اور دین کا مرکب ہے۔ اس سے مراد اس جامع نظام زندگی کا قیام ہے جس میں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو مان کر انسان بندگی اور سپردگی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے قانون شریعت کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اچھا سنیے، اب بعض مولوی پیدا ہو گئے ہیں، مولویوں سے بڑی آفت ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں دیکھو، ایک ہمارے فاضل دوست فرماتے ہیں اقامت دین فرض نہیں ہے، سن لیجئے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں شرع لکم من الدین شرع لکم، وہ کہہ رہے ہیں بلکہ اقامت دین کو فرض کہنا بدعت ہے۔ چلو جی، ایک بدعت بھی آ گئی ہے۔ سنیے، ہم وہ کہتے ہیں نفاذ شریعت فرض ہے۔ اچھا دیکھو، اقامت دین تو آ گیا نا، نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ نفاذ شریعت آیا ہے قرآن میں کہیں؟ غور فرمائیے، یہ ایک لفظی بحث ہے، نفاذ کا لفظ ہے قرآن میں، شریعت کا۔ اچھا کیا یہ اصطلاحات کا اختلاف نہیں ہے؟ اقامت دین کا پہلا مرحلہ دعوت توحید و آخرت سے شروع ہوتا ہے۔ اب سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دین کو قائم کیا، صحابہ نے کیسے کیا، کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ سے، آخرت سے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جماعت بنتی ہے، پھر مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مدرسے، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی جاتی ہیں، عدالتوں کا نظام بنا کر قاضی اور جج مقرر کیے جاتے ہیں، نکاح اور طلاق کے رجسٹریشن کے زوجین اور اولاد کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، قانون وراثت پر مکمل عمل درآمد کے لیے ادارے قائم کیے جاتے ہیں، سود کے استعمالی نظام کے خاتمے کے لیے غیر سودی بینک قائم کیے جاتے ہیں، خاندان سے لے کر ریاست تک اسلامی اداروں کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ یہی تو نفاذ شریعت ہے، اسی کا نام اقامت دین ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اقامت دین کیا بلا ہے یار، یہ نفاذ شریعت کیا ہے؟ یہ جو انہیریٹنس کا قانون ہے اس کو نافذ کرو، سود کو مٹاؤ، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرو، استحصال کو بند کرو، اسلامی عدالتیں ہوں، ججز ہوں، انصاف ہو، یہی تو اقامت ہے۔ سود کو مٹاؤ۔ چلیے جی، اب پیج نمبر 114 پہ چلے جائیے، ذرا اس کو دوبارہ سمرائز کر لیجئے۔ 114 پر، پیج نمبر 114 دیکھیے، 1 2 3 4 ہے نا، درمیان میں نمبر 5 ہے، 1 2 3 4 درمیان میں 5 ہے۔ پہلا مطلب کیا ہے دین کا؟ اللہ کی حاکمیت، غلبہ، اقتدار، تسلط، قوت قاہرہ۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔
اور وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا. واسبن کا کیا مطلب ہے؟ دائمن اور لازمن اور خالصن. واسبن کے 3 معنی ہے دیکھو، دائمن، خالصن، لازمن. اچھا، محکومیت فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اللہ ہی کی عبادت کرو دین کو، اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. دیکھو ڈبل اطاعت نہ ہو. یہاں لکھ لو بھائی، اطاعت کو خالص کرتے ہوئے کیا مطلب ہے؟ دیکھو آدھی اطاعت آپ اللہ کی کر رہے ہیں، آدھی فرعون کی کر رہے ہیں. آدھی آپ اللہ کی کر رہے ہیں، آدھی جو ہے شری مداری کی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. مخلصین کا مطلب ہے پیور، without adulteration، خالص. الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص. چلو آگے نمبر 3 پہ جاؤ. شرع، قانون، اصول، ضابطے، طریقے، رسم و رواج. اور چوتھا مطلب کیا ہے؟ جزا و سزا. مالک یوم الدین وَإِنَّ الدِّينَ لَبَاقٍ. اچھا درمیان میں جامع مطلب دیکھ لیجئے. دین کی جامع تعریف. دین ایک ایسا جامع نظام زندگی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت اور حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کی عبادت، اطاعت، بندگی اور محکومیت اس نیت کے ساتھ اختیار کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کے قانون اور اس کی شریعت پر مرتے دم تک عمل کرے گا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اجر و ثواب کا مستحق ہو کر جنت حاصل کر لے اور دوزخ کی سزا سے بچ جائے. یہ پورا سسٹم ہے غلامی کا. اور اس بارے میں کیا کہا گیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اچھا ادھر دیکھو، اب ایک ذرا مشکل آیت ہے، ذرا اس کو سمجھا دوں. ہاں بھائی، نماز کتنے بجے؟ بس 10 اگر ریٹائرمنٹ تک بجے کے لوگ پہنچا دیں. ٹھیک. اگر یہ لمبا ہے تو بات کریں. نہیں ایک آیت ہے، یہ اس کو سمجھ دو ذرا. یہ مشکل آیت ہے. کاپی نکالو اور ذرا بورڈ پہ دیکھو بھائی، ذرا مشکل آیت سمجھا رہا ہوں. قرآن میں 2-3 جگہ آئی ہے یہ آیت. دیکھو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. ادھر دیکھو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. نمبر 2 ودین الحق. ہر آدمی کاپی پہ لکھ لے بھائی، یہ مشکل چیز سمجھا رہا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ادھر دیکھو، اس کے بعد ایک لکیر کھولو، ایک کھینچو، اس کے بعد لیظہرہ. لیظہرہ. اچھا، علی الدین کلہ. اب یہاں مشکل ذرا کو بات، یہاں جو سب سے مشکل چیز ہے، ادھر دیکھو پہلے. ہوا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. دو چیزوں کے ساتھ بھیجا، ایک نہیں 2 چیزوں کے ساتھ بھیجا. پہلی چیز کیا ہے؟ الہدی. 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 الہدی کا مطلب ہے، وہ کل کوئی پوچھ رہا تھا نا، تنکیر، تعریف. ہاں ادھر دیکھو، الہدی دی گائیڈنس اور دی اسپیسیفک گائیڈنس. اچھا، ٹوٹل گائیڈنس
وہ خاص ہدایت، یہ عام ہدایت نہیں ہے، سنو، عام ہدایت نہیں ہے، یہ الہدا ہے، ایک اسپیشل ہدایت ہے قرآن اور سنت کی۔ دوسری چیز ایک دین دے کے بھیجا، دین، اور یہ دین کیا ہے؟ یہ دین الحق ہے، سمجھے؟ سنیے، دین کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم نے بات کی، سنیے ابھی بات کی ہم نے، دین کا کیا مطلب ہے؟ سنو، یہاں دین کا مطلب ہے، سنو انگلش میں لکھ لو، اے ٹرو ڈومیننٹ سسٹم۔ دین حق ہے، سنیں، ایک ٹرو ہے اور حق ہے، رائٹ فل سسٹم، یہ رائٹ فل سسٹم آف۔ اچھا ادھر دیکھو، تاکہ، لی کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ غالب آ جائے، تاکہ غالب آ جائے علی الدین کلہ۔ دیکھو یہاں بھی دین آ گیا، اچھا یہ دین حق ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ فالس دین ہے۔ یہ ادھر دیکھو پہلے، یہ ڈومیننٹ ہے نا، یہ بھی ڈومیننٹ ہے، یہ بھی ڈومیننٹ ہے، یہ بھی اپنا غلبہ چاہ رہا ہے، اور کئی سسٹمز ہیں جو غلبہ چاہتے ہیں۔ یہ سچا دین، سنو، یہ سچا نظام تسلط، تمام جھوٹے غلبہ پسند نظاموں پر غالب آنے کے لیے، سمجھ گئے بات؟ دیکھو یہ بھی دین ہے نا، دین میں، دین کا مطلب کیا ہے؟ دین غلبہ چاہتا ہے، دین تسلط چاہتا ہے، تو سچا دین، دین حق، دین حق۔ اچھا دیکھو یہاں ہدایت ہے نا، یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ چھپا ہوا ہے، یہ بغیر ہوتا ہے، بغیر ہوتا ہے۔ دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ لکھ لو بھائی، میں لکھاتا ہوں، تم لوگ لکھ لو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، دیکھو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ ادھر دیکھو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ علم بھی نہیں ہے، نو علم، نو نالج، نو ہدا، اور کتاب منیر بھی نہیں، نو کتاب، بغیر علم ولا ہدا ولا کتاب منیر۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ہاں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں کہ میں جو چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ شاید کوئی اور نہ سمجھائے آپ کو، پورے پاکستان میں کوئی آپ کو نہ سمجھائے، یہ جو چیزیں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، سمجھے؟ شاید پھر وہی بات ہے، یقین تو ہے لیکن دنیا بہت بڑی ہے، ہم کنویں کے مینڈک، ہم دنیا کو، لوگوں کو جانتے بھی نہیں، ہو سکتا ہے جی سے شاید بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جگہ دیکھو، سنو پہلے، اب یہاں لکھ لو تم لوگ ایک بات،
یہ دین جھکنے کے لیے نہیں آیا، جھکانے کے لیے آیا ہے. یہ دین دبنے کے لیے نہیں آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اچھا سنیے، وہ مولوی کیا کہتے ہیں؟ سر ہمارا بھی ایک مذہب ہے، آپ ہندوؤں کی اجازت دے رہے ہیں نا، ہم کو بھی تھوڑی سی جگہ دے دو، ہم بھی اجازت آپ چرچ کی اجازت دے رہے ہیں، ہم بھی ایک مسجد بنا لیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. ارے بھائی تم یو آر ناٹ ڈیمانڈنگ ایکول شیئر. آپ کو تو پورے غالب ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے. تم اپنی حیثیت کو سمجھو، تم برحق ہو، تمہارے پاس سچی کتاب ہے، تم آخری امت ہو. تم دبنے سنو، یو آر آسکنگ ایکول رائٹ. اب ان کو بھی دے رہے ہیں تو ہم کو بھی دے دینا. ان کو ایک پلاٹ دے دیا تو ہم کو بھی ایک پلاٹ دے دو. بھکاری کہیں کے. سمجھ کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو وہ دیکھو اس مذہب کو جتنا رائٹ دے رہے ہیں ہمارے مذہب کو بھی اتنا ہی رائٹ دو. یہ مولوی کہتا ہے، یہ عالم نہیں کہے گا. یہ وہ کہتا ہے ہم مذہب ہے نہیں. ہمیں کیوں تم مسجدوں میں بند کر رہے ہو؟ ہمیں کیوں عبادت گاہوں میں بند کر رہے ہو؟ ہم تو اکانومی کی بات کر رہے ہیں، ہم تو پولیٹیکل سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ہم تو نمرود کے گلے میں پھندا ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. تم ہمیں مسجد میں بند کرنا چاہتے ہو. تم لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اچھا ایک بات نیچے لکھ لو، نیچے لکھ لو، اس دین کو سب سے زیادہ جو سمجھا ہے نا، لکھ لو نیچے، وہ حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے اور خلفاء راشدین نے. اس کے بعد وہ ڈسکنٹینیو ہوئی. وہ جو بھی ہوا الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام میں اس پورے دیکھو جو، اس لیے میں کہتا ہوں تم لوگ وہیں لکھ لو. تم دین کیا ہے، دین کا غلبہ کیا ہے، دین کا مزاج کیا ہے، دین کیوں آیا ہے دنیا میں، اس کو سمجھنا ہے نا. پہلے سیرت النبی پڑھو، پھر ابو بکر کو، پھر اس عمر کو پڑھو. ورنہ تم لوگ جو ہے نا، اب تم لوگ کیا کرتے ہو؟ سنو، عبد القادر جیلانی کو پڑھ رہے ہو، بایزید بستامی کو پڑھ رہے ہو، کبھی لامکاں سے طلب ہوئی تو یہ لامکاں میں پہنچے ہوئے ہیں. یعنی سنو، یعنی پہلے دیکھیے مسخرے پن کی مکان ہی نہیں ہے، وہ وہاں سے طلب ہوئی. تو یہ پوری اصطلاحات، یہ کاؤنٹر ٹرمینالوجی لکھ لو. یہ دی کاؤنٹر ٹرمینالوجیز آر دا موسٹ ڈینجرس ٹرمینالوجیز. قرآن سے آپ نہیں ٹرمینالوجی لیتے، حدیث سے نہیں لیتے، اور ادھر ادھر کی ٹرمینالوجی. کوئی کہتا ہے اچھا بتاؤ لاہوت کیا ہوتا ہے، جبروت کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے. سنیے، ہم اس مقام پہ پہنچے، قطب کیا ہوتا ہے، ابدال کیا ہوتا ہے، غوث کیا ہوتا ہے. یہ فضول باتوں میں پڑ گئے آپ.